اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ جماعت ہے اہل سنت والجماعت، حقیقت میں وہی جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ۔ یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، جس کو حضرت خاتم المحققین علامہ نقی علی خان علیہ رحمۃ الرضوان نے تحریر فرمایا ہے اپنی کتاب میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک آیا تمہارے پاس رسول تم میں سے جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، بھلائی پر حریص، مسلمانوں پر مہربان ہے۔ جب وہ رحمت عالم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور امتی فرمایا۔ حضور جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے اللہ پاک کو سجدہ کیا اور اس کے بعد میں امتی فرمایا۔ کہتے ہیں جس وقت آپ کو قبر میں اتارا، ہونٹوں کو جنبش تھی، ہونٹ آپ کے ہل رہے تھے۔ تو ہونٹ زندوں کے ہلتے ہیں کہ مردوں کے ہلتے ہیں؟ آواز سے بولیے۔ زندوں کے ہلتے ہیں نا، مردوں کے تو ہونٹ ہلتے نہیں ہیں۔ تو جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اور تمام انبیاء کرام زندہ ہیں۔ کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے نبی اور تمام انبیاء کرام زندہ ہیں۔ اور جو باطل فرقے والے ہیں، بد مذہب، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ تو نبی اگر مر کر مٹی میں ملے ہوتے یا مردہ ہوتے تو ہونٹ ہلتی تھی؟ آواز سے بولیے۔ سرکار کے ہونٹ کا ہلنا، آپ کے لبہائے مبارک کا ہلنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور ہمارے زندہ ہیں۔ حضور ہمارے ہاں۔ تو آپ کو جب قبر میں اتارا گیا تو آپ کے ہونٹ شریف ہل رہے تھے۔ فضل یا قسم بن عباس، یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے فضل ہیں یا قسم، دونوں آپ کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک نے لبہائے مبارک سے کان لگا کر سنا۔ جب ہونٹ سرکار کے ہل رہے تھے تو قبر شریف میں وہ لوگ اترے اور اپنے کان کو حضور کے ہونٹ شریف سے قریب کیا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کان لگا کر سنا تو آہستہ آہستہ فرماتے تھے ربی امتی، ربی امتی، اللہ اکبر۔ کہاں یاد فرما رہے تھے؟ آواز سے بولیے۔ کہاں یاد فرما رہے تھے؟ قبر میں یاد فرما رہے تھے۔ کس کو یاد فرما رہے تھے؟ جی، اپنی امت کو یاد فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں شب معراج جب مرتبہ قاب قوسین او ادنا سے مشرف ہوئے، اس وقت بھی ہم کو دعا سلام کے ساتھ یاد فرمایا اور کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ روایت ہے کہ جب مولا علی نے صدیق اکبر کو قبر میں اتارا، بے اختیار نعرہ مارا،
لوگوں نے پوچھا، فرمایا میں نے وہ دیکھا جو تم کو نظر نہیں آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ابو بکر کی قبر پر کھڑے ہیں، سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں اے اللہ امت کے بوڑھوں کو ابو بکر کے طفیل میں بخش دے، سبحان اللہ۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، دنیا سے آپ تشریف لے کر کے گئے، اور حضور کے روضہ مبارکہ میں آپ کے حضور کے بغل میں آپ کو رکھا گیا، قبر میں اتارا گیا، تو اس میں مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اتار رہے تھے۔ کون؟ تو اچانک حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا، تو لوگوں نے پوچھا بھی یہاں تو کچھ ہے بھی نہیں، پھر اچانک آپ اس طریقے سے نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو مولائے کائنات فرماتے کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو تم لوگوں کو نظر نہیں آیا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور، اب تشریف مطلب کیا؟ حضور کے پہلو ہی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ کہاں ہیں؟ پہلو میں نہیں، بغل ہی میں۔ تو تشریف لانے مطلب کیا ہے کہ حضور جیسے عام طور پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایسے حضور تشریف فرما تھے، اور رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، میری امت کے جو بوڑھے لوگ ہیں ان بوڑھے لوگوں کو تو ابو بکر صدیق کے صدقے میں بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ آپ سوچو کہ کہاں کہاں آپ کو یاد کر رہے ہیں حضور نے، ہم کو اور آپ کو کہاں کہاں یاد فرمایا؟ پیدا ہوتے ہی یاد فرمایا، معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں یاد فرمایا، قبر انور میں تشریف لے گئے تو وہاں یاد فرمایا، سیدنا صدیق اکبر کو قبر میں اتارا گیا تو حضور وہاں آ کر کے دعا فرما رہے ہیں، اپنے امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک بار حکم آیا کہ امت کی بخشش تمہارے رات کے جاگنے پر موقوف ہے۔ کیا حکم آیا اللہ پاک کا؟ کہ آپ کے یعنی حضور کے رات میں جاگنے پر امت کی بخشش موقوف ہے، کہ حضور رات میں جاگیں گے تو اللہ پاک امت کو بخش دے گا۔ اگر آدھی امت کی بخشش چاہتے ہو تو آدھی رات تک، اور چوتھائی کی بخشش چاہتے ہو تو چوتھائی رات تک، اور تہائی کی بخشش چاہتے ہو تو تہائی رات تک، اور ساری امت کی بخشش منظور ہے تو ساری رات جاگو۔ اللہ اوپر، یہ کس کا حکم تھا؟ آواز سے بولیے۔ نہیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آدھی امت بخش دی جائے تو آدھی رات تک کہ آپ جاگیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ 1/4 یعنی چوتھائی حصہ آپ کی امت کی بخشش ہو جائے تو پھر چوتھائی حصہ آپ رات میں جاگیے۔ چوتھائی حصہ مطلب کہ 1/4، جیسے 4 حصے تو 1 کو کیا بولیں گے؟ چوتھائی، اور تہائی 1 کے 3 حصے کر دیے تو 1 کو کیا بولیں گے؟ تہائی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری امت بخشی جائے تو پھر پوری رات جاگیے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے تمام رات جاگنا اور نماز میں کھڑا رہنا اختیار کیا، سبحان اللہ۔ حضور نے کیا اختیار فرمایا؟ پوری رات کھڑے، پوری رات جاگنا اور کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا، یہاں تک کہ پاؤں مبارک میں ورم آ گیا۔ ورم کو مطلب سوجن آ گئی پیر شریف میں حضور کے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ میری شفاعت کریں گے؟ کیا پوچھا؟ حضرت انس بن مالک بہت چھوٹے تھے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ میری شفاعت کریں گے؟ فرمایا میں شفاعت کرنے والا ہوں، میں شفاعت کروں گا۔ عرض کیا اس دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ بھی قیامت جب آئے گی، میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے تو کوئی چھوٹا میدان تو ہوگا نہیں کہ بھئی لوگ پا لیں گے قریب میں۔ تو حضرت انس سے جب حضور نے فرمایا کہ ہاں میں شفاعت کروں گا
تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں گا؟ فرمایا صراط پر. کہاں؟ پل صراط پر. کہاں پہ تلاش ملتے؟ پل صراط. فرمایا پل صراط پر. حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا میزان کے پاس. عرض کیا وہاں بھی نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا حوض کوثر پر، کہ ان 3 جگہ سے کہیں نہ جاؤں گا. سبحان اللہ. کہاں سے؟ سب سے پہلی جگہ کیا ہے؟ پل صراط. دوسری جگہ کیا ہے؟ میزان. اور تیسری جگہ کیا ہے؟ حوض کوثر. ابھی کس کے لیے؟ امت ہی کے لیے تو ہے. حضور کیوں رہیں گے پل صراط پر؟ تو اس کی توجیہ حضور خاتم المحققین علامہ نقی علی خاں علیہ رحمٰن نے خود بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں تخصیص ان مواقع کی شاید اس نظر سے ہو، یعنی ان جگہوں کو کیوں خاص کیا حضور نے کہ پل صراط پر ملوں گا، وہاں اگر نہ ملوں گا تو میزان پر ملوں گا، اگر وہاں نہ ملوں گا تو حوض کوثر پر ملوں گا، انہی 3 جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں ملوں گا. تو ان 3 جگہوں کو کیوں خاص کیا؟ میدان محشر تو بہت بڑا ہے، بہت ساری جگہیں ہوں گی، مگر انہی 3 جگہوں کو خاص کیوں فرمایا حضور نے؟ فرماتے ہیں امت کو ان جگہوں پر دستگیری کی زیادہ حاجت ہوگی. یہ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر امت کو مدد کی زیادہ ضرورت ہوگی. اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ بھئی ان 3 جگہوں پہ سے کسی نہ کسی جگہ پہ میں رہوں گا. پل صراط پر اس لیے کھڑے ہوں گے کہ امت کی جگہ دستگیری کر کے دوزخ سے بچائیں گے. سبحان اللہ. پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اب بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس پہ امت جائے گی تو ظاہر بات ہے حضور کو کتنی یاد ہے امت کی، کہ کہیں میرا کوئی امتی اگر لڑکھڑائے نہ پل سے گزر سکے صحیح سے تو کیا کریں گے؟ ان کو ہم پل سے گزار دیں گے، ان کو ہم تبھی تو امام اہل سنت اعلیٰ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کیا فرماتے ہیں؟ رضا پل سے اب، تو پل سے مراد وہی پل صراط ہے. رضا پل سے اب وجد کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو، یعنی حضور جب دعا فرمائیں گے تو ایسے لوگ گزر جائیں گے کہ حضرت جبریل وہاں پر بچھا کے کھڑے ہوں گے تو ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا. حضرت جبریل کے پر کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور سب کے سب حضور کی امت سب گزر جائے گی. کیا ہے وہ؟ درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پل صراط پر اس لیے حضور کھڑے ہوں گے کہ امت جب پل صراط سے گزرے گی تو دستگیری کی وہاں سخت ضرورت پڑے گی کہ کوئی دوزخ میں گر نہ جائے. تو حضور سب کو دوزخ سے بچائیں گے، اس لیے حضور کہاں کھڑے ہوں گے؟ پل صراط پر ہوں گے. حوض کوثر پر اس لیے کھڑے ہوں گے کہ امت کے پیاسوں کو پانی پلائیں گے. سبحان اللہ. اور میزان پر اس واسطے کھڑے ہوں گے کہ امت کے اعمال اپنے روبرو تلوائیں گے، وزن کروائیں گے. امت کے اعمال اپنے روبرو یعنی اپنے سامنے وزن کروائیں گے. اگر کسی کی برائیاں غالب ہوں شفاعت کر کے بخشوائیں گے. مرفوعاً روایت ہے کہ قیامت کے دن سب پیغمبر اپنے ممبروں پر بیٹھیں گے. قیامت کے دن سب پیغمبر اپنے
ممبروں پر بیٹھیں گے، میں خدا کے حضور کھڑا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ جتنے انبیاء کرام ہوں گے سب کا ایک ایک ممبر ہوگا، وہ لوگ اپنے اپنے ممبر پہ سب کھڑے ہوں گے، بیٹھیں گے، اور حضور کہاں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ حکم ہوگا، کیا چاہتا ہے؟ عرض کروں گا حساب امت کا جلد کر دے۔ اللہ، حضور سے اللہ پاک یہ پوچھے گا کہ میرے محبوب کیا چاہتے ہو؟ تو حضور کیا فرمائیں گے کہ میری امت کا حساب چاہیے، میری امت کا حساب جلد فرما دیجیے۔ پھر حساب امت کا ہوگا، بعض خدا کی رحمت اور بعض میری شفاعت سے بہشت میں جائیں گے، اور میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھ کو چٹھی ان کی رہائی کی عنایت ہوگی۔ جن کے حق میں دوزخ کا حکم ہو چکا، یہاں تک کہ دروغہ دوزخ کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے غضب پروردگار کا اپنی امت میں اصلا نہ چھوڑا۔ یعنی دروغے جہنم جو ہیں، جہنم کے جو دروغہ ہیں، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ حضور آپ نے تو اللہ پاک کا کوئی غضب چھوڑا ہی نہیں کہ اللہ پاک آپ کی امت پہ غضب فرمائے، آپ نے تو ایسی بخشش کروا لیا کہ اللہ پاک کا سارا غضب سب دور ہو گیا، کہ اب غضب کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں پیش آئی۔ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب پکارے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو راضی ہوا؟ میں کہوں گا، اے رب میں راضی ہوا۔ اور آپ فرماتے ہیں میرے بعد میری امت پر آپس کی خون ریزی اور اگلی امتوں کے آفات سے جو کچھ آنے والا تھا مجھے دکھایا گیا۔ میں نے اللہ پاک سے سوال کیا قیامت کو ان کی شفاعت کی اجازت دے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار حضور رات بھر کھڑے ہو کر اس آیت کی تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان پر عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اگر تو میری امت پر عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں، اور جو تو ان کو بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ ایک روز آپ نے یہ قول ابراہیم علیہ السلام کا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، تلاوت فرمائی۔ خدایا انہوں نے بہت لوگوں کو بہکا دیا، پس جس نے میری پیروی کی وہ میرے ساتھ ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھا، فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اللہم امتی امتی، اور رونے لگے۔ حضور کے چشمہ مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ خطاب آیا، سنرضیک فی امتی کا ولا نسوءک، بے شک ہم تجھے تیری امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے اور غمگین نہ کریں گے۔ دیلمی نے روایت کیا کہ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ولا سوف یعطیک ربک فترضی، بے شک تجھے تیرا رب اس قدر دے گا کہ تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک کہ ایک ایک امتی بہشت میں داخل نہ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے ہم اور آپ کے لیے کتنا آنسو بہایا ہے، اور حضور ہم اور آپ کے لیے کتنا روتے تھے۔ ہم اور آپ کی یاد میں پوری پوری رات عبادت میں گزارتے اور روتے رہتے تھے، تو ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ حضور کی یاد کریں کہ نہ کریں؟ جی، تو کیسے حضور کی یاد کریں گے؟ حضور کے نقش قدم پر چل کر یاد کریں گے نا، حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے کریں گے، کہ خالی زبان سے بول دیں گے کریں گے تو ہو جاتا؟ جی، حضور کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ حضور کی سیرت کیا تھی؟
حضور کی سیرت طیبہ ایسی تھی کہ بیگانے بھی آپ کی بارگاہ میں شناسا ہوتے تھے. پہلی بار بھی اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں آتا تھا تو وہ یہ نہیں محسوس کرتا تھا کہ میں کسی اجنبی جگہ پہ آ گئی. ایسی گفتگو حضور فرماتے تھے، ایسی شفقت، ایسی محبت دیتے تھے کہ لوگ یہ دیکھ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے مشرف با اسلام ہو جاتے آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر کے. اور آج مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھ کر کے، آج مسلمانوں کی جو کیفیت ہے اس حالت کو دیکھ کر کے کتنا افسوس ہوتا ہے. مگر وہ زمانے میں حضور کے ایسے اخلاق کریمانہ تھے کہ بہت سخت دل، جو بہت ٹائٹ رہتے تھے، وہ بھی حضور کی محبت میں بالکل موم ہو جاتے تھے. بڑے سے بڑے سخت دل لوگ ایسی محبت حضور پیش فرماتے تھے اور ایسے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے. تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے آقا نے ہمارے لیے بہت رویا. ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے. تو حضور نے اتنا رویا، حضور اتنے روئے اس قدر. ٹھیک ہے، ہم لوگ حضور کے لیے کتنا روتے ہیں. حضور ہمارے لیے آپ کے لیے راتوں رات رویا کرتے تھے، اور ہم لوگ حضور کے لیے کتنا روتے ہیں. حضور کی یاد میں، حضور کی محبت میں کتنا روتے ہیں. اور رونے کی بات تو بہت دور کی ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو حضور کے افعال کریمانہ ہیں، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، اس سے لوگ کوسوں دور رہتے ہیں. روئے گا کون؟ نا حضور پہ جان قربان کرنے والے الحمدللہ ایسے ایسے حضرات گزرے ہیں کہ وہ اس قدر حضور کی محبت میں رویا کرتے تھے کہ آنسو جب بہتے تھے تو یہ نشان پڑ گئے تھے، رخسار پہ نشان پڑ گئے تھے آنسو کے بہنے کی وجہ سے. اس قدر حضور کی یاد میں رویا کرتے تھے. اور آج کہاں لوگوں میں نہ رو سکیں تو کم سے کم جب کبھی حضور کی یاد آئے تو رونے جیسا کم سے اپنا چہرہ ہی بنایا کریں. حضور کی یاد جب کریں اور حضور کی یاد آئے تو نہ رونا آئے، آنکھ سے آنسو نہ آپ کے نکلیں، تو امام فرماتے ہیں کہ کم سے کم آپ کا چہرہ ایسا ہونا چاہیے کہ رونے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ رو رہا ہو یا رو دے. یہ انداز ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کو کیا، سب ان کے لیے سب برابر ہے. صبح اٹھے اسکول گئے تو گئے، نہیں گئے اسکول گئے تو کیا، سب ہاتھ میں وہ لکڑی وہ گلی لے لی، اپنا پورا سب خالی روڈ پہ کھیل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. حضری نگر کے بچوں کو سب سے زیادہ شوق تو ہے کیا نام ہے وہ پتنگ اڑانے کا. تو بیچارے سب وہاں چلے جاتے ہیں میدان میں، سب پتنگ اڑاتے ہیں. یعنی جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں، اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ اچھے سے ہو رہا ہے. کہاں شوق ہے؟ حضور کی سیرت طیبہ پہ کیسے عمل ہوگا؟ آج جو چھٹی شریف جو لگی ہوئی ہے، یہ چھٹی شریف کی جو نسبت ہم اور آپ کو ملی ہے حضور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے. کوئی پوچھے حضور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کتنی محبت حضور سے فرماتے تھے، کس قدر محبت فرماتے تھے حضور سے. اور حضور کے نقش قدم پر، حضور کی سیرت طیبہ پر کیسے ان کا عمل تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پہ جب آپ تشریف لائے
یہاں کے حالات کو دیکھا، مزاج کو دیکھا، تو کیا تھا؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف اسلام کی کوئی روشنی ہی نہیں نظر آتی تھی۔ اور جب آپ نے حالات کا جائزہ لیا، دیکھا، تو ایسا اخلاق آپ نے پیش فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں، حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو حضرات آتے تھے تو وہ حضور ہی کے ہو کر رہ جاتے تھے، سرکار غریب نواز کے ہو کر ہی رہ جاتے تھے۔ وہ ایسے محبت کے ساتھ میں پیش آتے تھے۔ حضور سیدنا سرکار غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری علیہ رحمت و رضوان کی شان کریمانہ اور آپ کا انداز، آپ کا اخلاق ایسا عمدہ تھا کہ لوگ بغیر مزاحمت کیے، چونو چرا، تو میں بحث و مباحثہ بغیر کیے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اور آپ کی غلامی کو قبول کرتے تھے لوگ۔ کیا تھا؟ وہی سیرت طیبہ تھی جو حضور کی آپ نے پڑھا تھا، اساتذہ سے، اپنے استاد سے سنا تھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا، وہ سب اپنے ذہن میں لیے ہوئے تھے، سب نقش تھا۔ اور انہی سیرت طیبہ کو لے کر کے جب اجمیر مقدس میں تشریف لائے تو ہندوستان کا پورا نقشہ ہی آپ نے پلٹ دیا۔ جدھر جاتے تھے الحمدللہ وہاں اسلام کی روشنی عطا فرماتے تھے۔ ایک سفر آپ نے فرمایا تھا اجمیر سے کلکتہ کا، اس زمانے میں، آج سے تقریباً 800 سال پہلے، 814 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ آج سفر آسان ہے، آج سے 15 سال پہلے آپ جاؤ تو اتنا سفر آسان نہیں تھا، آج سے 50 سال 100 سال پہلے جاؤ تو اور آسان نہیں تھا۔ اب آپ سوچو کہ 814 سال پہلے اتنا سفر آسان رہا ہوگا۔ ایک سفر آپ نے فرمایا تھا اجمیر شریف سے کلکتہ کی جانب، کلکتہ تک 40 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا تھا ایک سفر میں۔ تو یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہی ایسی تھی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب تھے آپ، نائب رسول تھے آپ، عطائے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرکار کا صدقہ عطا فرما کر کے ہندوستان میں بھیجا تھا، اور الحمدللہ اسی سرکار کے حضور کے عطا ہی سے آپ نے ہندوستان میں آ کر کے اور لوگوں کو اسلام سے قریب کیا اور بتایا، حالات کو دیکھ کر کے کہ بھئی جس کی پوجا آپ کرتے ہو، جن کی عبادت آپ کرتے ہو، عبادت کے مستحق نہیں ہے، وہ عبادت کا مستحق صرف ایک ہی ہے۔ لوگوں میں اسلام کی محبت اور شوق اور لگن پیدا ہوئی تو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ جوق در جوق آتے تھے، جماعت کی جماعت آتی تھی آپ کے چہرے پاک کی زیارت کے لیے۔ اور جب دیکھ کر کے لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ جو چہرہ ہے یہ چہرہ برے لوگوں کا نہیں ہے، یہ چہرہ ان کا ہے جو اچھے ہیں، تو آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر کے ہی لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی تھی کہ جو دیکھ لیتا تھا تو پھر وہ سرکار غریب نواز ہی کا ہو کر کے رہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار غریب نواز تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع ہیں، اور
پتھر کا بنا ہوا ایک جانور ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ حضرت وہاں پہنچے تو فرمایا بھئی آپ لوگ کیوں اس کو پوجتے ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ ہمارا معبود ہے، ہمارا یہ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا معبود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے تمہارا فائدہ کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بھی کمال کی بات کرتے ہیں، یہ بے جان چیز ہے، پتھر ہے، اس سے نفع نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کہا اگر تم اس کو اپنا خدا مانتے ہو اور عبادت کرتے ہو تو آپ کہو کہ تمہیں دودھ دے دے، دودھ تمہیں پلا دے، زمانے سے آپ اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہوگا نہیں، اس لیے کہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتھر کی بنی ہوئی چیز ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بکٹ مجھے دو، بالٹی مجھے بالٹی دو۔ ان لوگوں نے لا کر کے ایک بالٹی لا کر حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت نے بسم اللہ شریف پڑھا اور اس جانور سے آپ نے دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ تو ایک بیکٹ بھر گئی پوری، آپ نے ان سب کو دیا کہ پیو سب۔ دوسری بیکٹ بھر گئی، یعنی جتنے لوگ تھے آپ نے سب کو دودھ نکال کر کے سیراب فرما دیا۔ جب سب دودھ پی چکے تو دیکھ کر کے حیران و دنگ تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ ہو کر کے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور مجھے آپ پہلے کلمہ پڑھا کر کے مشرف باسلام فرما لیجئے، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ہے۔ تو یہ حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک ادنا سی کرامت ہے کہ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب کے سب لوگوں نے دودھ کیا پیا، وہ اسلام کا جام تھا جس کو پلا کر کے سرکار غریب نواز نے سب کو اسلام کی قبول کرنے کی توفیق اللہ پاک کی جانب سے عطا فرمائی، اور سب کے سب کیا ہو گئے؟ تو کچھ کہا نہیں تھا حضور سرکار غریب نواز کے مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لو، یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے تم پر احسان کر دیا دودھ پلا دیا، نہیں، وہ آپ کی سیرت طیبہ تھی، آپ کا اخلاق کریمانہ تھا، حضور کے شریعت مطہرہ کی تابعداری ایسی تھی کہ لوگوں نے دیکھ کر کے اور مذہب اسلام کو قبول فرما لیا۔ جب سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لا رہے تھے مدینہ شریف سے، تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے سبزہ زار اس کا نام ہے، وہ قصبہ تھا، وہاں ایک بہت بڑا حاکم تھا جس کا نام یادگار تھا، اور وہ رافضی تھا۔ وہ کیا تھا؟ ہاں، اور وہ اہل سنت والجماعت کو دیکھ کر کے بہت بھڑک اٹھتا تھا، بڑی نفرت اس کے دل میں تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سرکار غریب نواز جب تشریف لا رہے تھے تو راستے میں وہ باغ مل گیا، وہاں ایک بہترین کنواں تھا۔ حضرت نے سوچا چلو بھائی کم سے کم صاف ستھری جگہ ہے، پانی کا بھی انتظام ہے، کنویں سے پانی نکالیں گے اور وضو کر کے وہاں نماز پڑھیں گے۔ حضرت باغ میں تشریف لے گئے، پانی نکالا، وضو کیا، نماز پڑھنے لگے۔ اسی درمیان وہ یادگار آ گیا، باغ والا۔ اس نے جب حضرت کو دیکھا تو ظاہر بات دیکھنے کے بعد میں تو بالکل غصے سے وہ لال پیلا ہو گیا، حضرت نماز میں تھے، کچھ کہہ نہیں سکا۔ جب نماز سے حضرت فارغ ہوئے تو ایک نظر حضرت نے ڈالی اس کے چہرے کی طرف، وہ فوراً گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا حضرت نے پھر کرم فرمایا، ہوش میں آیا تو حضرت کے قدموں پہ گر گیا، معافی کا طلبگار ہوا اور توبہ کیا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ حضور مجھے اپنی غلامی میں آپ قبول فرما لیجیے۔
تو کون سی طاقت تھی؟ جس کی بنا پر اس نے سرکار غریب نواز کا چہرہ دیکھا تو بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آنے کے بعد میں باقی حال خیریت کچھ بھی نہیں، صرف یہ پیش کیا کہ مجھے آپ توبہ کروا کر کے اور نئے سرے سے مجھے مسلمان بنا دیجئے اور اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے. یہ سیدنا سرکار غریب نواز کی سیرت طیبہ تھی، آپ کا اخلاق تھا، اور آپ کے چہرے میں جو اللہ پاک نے رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی بیکار ٹائپ کا شخص اگر دیکھتا تو پھر سرکار غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر کے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ. حضور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں. والد ماجد سیدنا غیاث الدین علیہ رحمت الرضوان کی جانب سے آپ حسینی سید ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ ام الورا بی بی ماہ نور کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں. اس طرح سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کر کے مل جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ 9 پشتوں سے، اور ایک میں کہ 14 پشتوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضور مولا کائنات شیر خدا سے جا کر کے مل جاتا ہے. یہ قربت حاصل ہے آپ کو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسنین کریمین سے، خاتون جنت سے، حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے. اور قربت کیسی حاصل ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کسی موقع سے ہجرت کے بیان میں کہ جب حضور ہجرت کر کے جا رہے تھے تو حضرت سراقہ نے آپ کا پیچھا کیا تھا. کس نے؟ وہ حضور کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے تو حضور نے حکم فرمایا زمین کو کہ زمین تو سراقہ کو پکڑ لے. حضور نے کیا فرمایا؟ تو زمین نے سراقہ کو اس طرح پکڑا کہ گھوڑے کو پکڑ لیا. گھوڑے پر سوار تھے سراقہ، تو گھوڑے پہ پکڑ لیا تو ایسا پکڑا کہ حضرت سراقہ گھوڑے سے بھی نہیں اتر پا رہے تھے. یعنی گھوڑے کو پکڑ لیا تو جو بیٹھا تھا وہ اتر جانا چاہیے، مگر زمین ایسے پکڑا کہ گھوڑا تو گھوڑا، گھوڑے پر جو سوار وہ بھی نہیں اتر سک رہے تھے. یہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت ہے. اور حضور غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لے کر کے آئے تو سب سے پہلا جو قدم آپ کا اجمیر مقدس میں پڑا، اور جب یہ ذہن میں بات آئی کہ بھئی کہیں خیمہ بنایا جائے تاکہ وہاں بیٹھ کر کے رہ کر کے کچھ سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، پھر اس کے بعد میں وہاں سے دین کی تبلیغ ہو، تو وہ جو اجمیر کا راجہ تھا پرتھوی راج، اس کی جو اونٹوں کے بیٹھانے کا جو بہت بڑا باڑہ تھا، میدان تھا، وہ جگہ تھی. حالانکہ بہت بڑا میدان تھا. حضرت وہاں گئے، بیٹھے، اور کچھ دیر کے بعد میں اس کے کارندے وہاں پر آئے. ان لوگوں نے کہا کہ بھئی بابا یہ ہمارے بادشاہ کے اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں. حضرت نے فرمایا بھئی جگہ تو بہت زیادہ ہے، میدان بہت بڑا ہے، کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ گئے تو اب انہیں اونٹوں کی باندھنے کی جگہ نہیں ہے، بہت ساری جگہ خالی ہے، وہاں باندھ لو. کہا نہیں، جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہیں باندھے جائیں گے، اور آپ یہاں سے آپ چلے جائیے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے. حضرت نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں سمجھے. آخر کار یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے مجبور کیا تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں تو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور لو یہاں بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھیں، بادشاہ کے. تو آپ وہاں سے تشریف لے کر کے چلے گئے تھوڑی دور آگے، اور جو فرمایا تھا کہ بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں، تو جو بادشاہ کے اونٹ آئے وہاں اور بیٹھ گئے تو بیٹھے ہی رہ گئے. جو نوکر سے چرانے والے، کھلانے والے، چارہ دینے والے جب ان لوگوں نے دیکھا کافی دیر سے اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی حیرت میں ہو گئے کہ بھی آج کوئی اونٹ اٹھ کر کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے اٹھانا چاہا تو کوئی اونٹ نہیں اڑ رہا ہے، کوئی اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہیں رہے تھے. وہ لوگ گھبرائے، پریشان ہوئے، بادشاہ کو خبر دیا.
جب اس نے دیکھا تو یہ سوچا بھی یہ کچھ نہیں، یہ اسی بابا کا کام ہے۔ کہا جاؤ اور بابا سے معافی مانگو اور کہہ دو کہ ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ پھر وہ لوگ گئے حضرت سے، حضرت کی بارگاہ میں معافی مانگا۔ حضرت الحمدللہ حضور کے شہزادوں میں آپ کا شمار ہے۔ الحمدللہ حضور کی رحمت کتنی تھی کہ پتھر کھا کر کے بھی ان کے لیے دعا کرتے تھے، کبھی ان کے لیے بد دعا۔ سرکار غریب نواز کو بھی تکلیف ان لوگوں نے دیا مگر بد دعا نہیں کیا، معافی مانگے تو حضور نے معاف فرما دیا۔ جیسے معاف کرنا تھا پھر اٹھ کر کے وہ اونٹ سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جو اونٹ بیٹھے تھے کافی ڈانٹنے مارنے سے بھی نہ اٹھے، بس حضرت کا معاف کرنا تھا کہ وہ اونٹ اٹھ کر کے سب کھڑے ہو گئے۔ تو یہ حضور کی عنایتیں ہیں اپنے غلاموں پر۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ حضور جب تشریف لے جا رہے تھے معراج میں تو زمین کو حکم دیا کہ پکڑ لے سراقہ کے گھوڑے کو، تو زمین نے پکڑ لیا تو سراقہ کا گھوڑا حضرت سراقہ بھی گھوڑے سے نیچے نہ اتر سکے، ایسا زمین نے پکڑ لیا۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر انہی کے شہزادے نے جب یہ فرمایا کہ اونٹی یہاں بیٹھے ہیں تو اونٹوں کو بھی یہاں زمین نے ایسے پکڑ لیا کہ اونٹ اٹھ ہی نہ سکے۔ اونٹ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں حضور کے محبوب بندوں کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر زبان سے وہ فرما دیں تو اللہ پاک اسے رد نہیں فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے انہی مقدس بندوں میں سے ہیں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور ہندوستان میں وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو حضرت نے بتائی، مگر ان جگہوں میں سے ایک جگہ اجمیر مقدس کو آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر اگر کوئی جا کر کے مرادیں مانگتا ہے، اپنی منت کو وہاں پہ رکھتا ہے، اپنی عرضی پیش کرتا ہے تو سرکار غریب نواز کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کبھی حاضری ہو تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں اور یہیں سے سچی نیت لے کر کے جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ راستے بھر کیا کہتے ہیں ادھوم مچائیں، خرافات دنیا بھر کے کریں اور وہاں پہنچ کر کے بس خالی بارگاہ میں چلے جاؤ، پھر وہاں سے آؤ تو راستے بھر پھر ادھوم، ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان بچے جتھے بناتے ہیں کہ چلیں گے جائیں گے، مگر کریں گے کیا؟ ٹرین میں نہیں کچھ ملے گا، درود شریف پڑھنے کا موقع نہیں، کلمہ شریف پڑھنے کا موقع نہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ بھی نہیں، تو بیچارے وہ سب آج کل چل گئے، سب تاش لے کر کے جاتے ہیں۔ اب سوچو ہی نہیں اتنی بڑی بارگاہ میں، اب اس کے بعد میں آئیں گے گیا تو تھا مگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیا ہے بھئی؟ دعا قبول ہونے والا کام بھی تو ہونا چاہیے نا، دعا قبول کرنے والے کام بھی ہونے چاہیے۔ ایسے تھوڑی کہ آپ جنہیں بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور اس کے بعد میں وہاں جا کر کے سوچو کہ بھئی ہمارے سارے ضرورتیں ہماری پوری ہو جائیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی تو دیکھتا ہے۔ اور سرکار غریب نواز کی شان تو یہ ہے اللہ اکبر کہ آپ کے مزار شریف کے اطراف میں آپ نے دیکھا ہو کہ چھوٹے چھوٹے پتھر سب رکھے، وہ سب مزارات ہیں، وہ سب، اور ایسے نہیں، وہ سب ولایت کے آفتاب و ماہتاب کے مزاریں ہیں، سب بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں تشریف فرما ہیں۔ سرکار غریب نواز جب تشریف لائے تھے تو 40 تقریباً کم و بیش 40 لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے اور سب کے سب ولی کامل تھے۔ اور مزار شریف کے احاطے میں جو چھوٹے چھوٹے قبریں جو پتھر لگے ہوئے وہ سب بزرگوں کی، اللہ والوں کی قبریں ہیں، ان میں بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام تشریف فرما ہیں۔ حضور بدر ملت علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ بہت سارے زائرین حاضر تھے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد میں کوئی چھوٹے بچے بھی ساتھ میں لے جاتے ہیں، بڑے بچے بھی رہتے ہیں، کوئی کبھی بے توجہی میں ان قبروں پہ پیر بھی رکھ دیتا ہے، کبھی کوئی کپڑا بھی ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی تھیلا بیگ بھی رکھ دیتے ہیں، کبھی چھوٹے بچے ہیں تو وہ چڑھ بھی جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ گئی ہوئی تھی، ان کے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچے نے پیشاب کر دیا قبر پہ۔
اب جب قبر پہ پیشاب کرتے جو صاحب قبر بزرگ تھے وہ بڑے جلالی تھے، انہوں نے غضب کی نظر ڈالی اور بچہ فوراً وہیں انتقال کر گیا، بچہ وہیں۔ اب وہ جب عورت نے دیکھا تو وہ رونے لگی سینے سے چمٹا کر کے کہ بھی زندہ تھا، پھر اچانک اس کی موت ہو گئی۔ اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، چوکھٹ کا بوسہ لیا اور حضرت کے قدموں میں اس کو ڈال دیا کہ لو حضور، رونے لگی کہ حضور یہاں تو لوگ مردہ لے کر آتے ہیں اور زندہ لے کر کے جاتے ہیں، لوگ یہاں مردہ لے کر کے آتے ہیں، مردہ چیزوں کو لے کر آتے ہیں، تو یہاں سے زندہ لے کر کے جاتے ہیں، اور میرا بچہ یہاں سے زندہ تھا، میں مردہ لے کر کے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے بڑی منت و سماجت کیا، حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں روئی، اللہ پاک کا فضل و کرم ہوا، مزار شریف شق ہوئی، مزار پھٹی، حضور سرکار غریب نواز تشریف لائے، بچے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، دعا کیا، اتنا کہنا تھا، دعا کرنا تھا کہ بچہ اڑ کر کے بیٹھ گیا، وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ اس قبر پہ تشریف لے کر کے گئے جس صاحب قبر نے اس بچے کو غضب کی نظر سے دیکھا تھا، آپ گئے اور انہیں ارشاد فرمایا اپنے ڈانٹ کر کے کہ تمہارے یہاں رہنے کی جگہ نہیں، اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے قبر خالی کر کے چلے جاؤ، یہ میرے مہمان ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ پریشان حال بھی آتے ہیں، کوئی نا انجان بھی آتے ہیں، سب جانکار نہیں ہوتے، کچھ بے علم بھی آتے ہیں، کہ کچھ ایسے بھی آتے ہیں جن کو طریقہ نہیں معلوم ہے، جن کے آداب نہیں معلوم ہے، اور میرے مہمان سے اگر غلطی ہو جائے اور اس طریقے سے ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر فرماتے آج بھی وہ قبر خالی ہے، وہ قبر فرماتے آج بھی۔ تو یہ شان ہے سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ الحمدللہ ہم لوگ آپ کے ماننے والوں میں سے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا ولی ہم اور آپ تسلیم کرتے ہیں، مگر یہی حالات ہیں کہ لوگ نہ جانے کیا سے کیا اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی بولیاں بھی بولتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے کلمات بولتے ہیں کہ وہاں کیوں جاتے ہو، وہاں تو مٹی کا ڈھیر ہے، جی وہاں کیا کرنے جاتے ہو؟ وہاں اگر گئے اور وہاں اگر آپ نے جا کر کے دعا کر دیا تو کہہ دیں گے شرک ہے یہ، معاذ اللہ رب العالمین، مشرک ہو جائے گا بندہ، ایسی ایسی بولیاں بولتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ زور سے بولو، نہیں آئی کیا سمجھ میں نہیں آ رہی بات کیا؟ یہ جو اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ اللہ والوں کے دشمن ہیں۔ کون ہیں؟ ہاں، اولیاء کرام کے دشمن ہیں، جو ان کے قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں جاؤ گے دعائیں مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ طریقہ، یہ عقیدہ غلط ہے اور باطل ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ہم یہاں مانگتے ہیں، نہیں ہماری مرادیں پوری ہوتی ہے، مگر ہم جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان کو وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ مولا تو غریب نواز کے صدقے میں میرا یہ کام پورا فرما دے، مجھے یہ فرما دے، مجھے وہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کے صدقے میں ہماری مرادوں کو پوری فرما دیتا ہے، ہماری چاہت کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو ہم یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مٹی کا ڈھیر ہیں، وہاں جاؤ گے مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین، انہیں ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں محبوب کے غلاموں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ بھی جو چاہیں وہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ ایسے نہ جانے کتنے لا ولد
جن کو ڈاکٹروں نے یہ بتا دیا کہ اب یعنی ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر سرکار غریب نواز کہ ایک نظر کرم اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب اولاد بنا دیا۔ کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، اور یہ صرف مسلمان نہیں، سب مسلمان غیر مسلمان سب عقیدت رکھتے ہیں، اور سب بارگاہ غریب میں جا کر کے سر جھکاتے ہیں، اور سرکار غریب نواز سب کی مرادیں پوری فرماتے ہیں، سب کے مسیحا ہیں۔ اس لیے سیدنا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جب جایا کریں تو دل کی توجہ کے ساتھ، خالی وہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں، یہاں بہت زیادہ دن ہو گئے چلو نکل کر کے جانا چاہیے، جیسے کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے نہ جانے کہاں کہاں، کچھ لوگ تو سب کیا کہتے ہیں کشمیر کی طرف بھی جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے۔ تو اب ویسے نہیں کہ ہم چاہیں گے وہاں اجمیر شریف سیر و تفریح کریں گے، نہیں، وہ سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے، وہ کشمیر ہے، یا اور جہاں سیر و تفریح لوگ کرتے ہوں گے مشہور جگہ ہوں گی وہاں لوگ جائیں، وہ بارگاہ سیر و تفریح کے لیے، وہاں تو حاجت مند لوگ جاتے ہیں، وہاں جو پریشان کبیدہ خاطر رنجیدہ ہوتے ہیں، جن کا کوئی یارو مددگار نہیں ہوتا، جو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پریشانی بارگاہ سرکاری غریب نواز میں پیش کرتے ہیں، تو حضور غریب نواز کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکاری غریب نواز کے طفیل میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی تھا گورکھپور کا تھا، وہ اندھا تھا، اکیلے بیچارہ سنی، اور باقی اس کے جتنے گھر میں تھے سب کے سب کیا تھے، بد مذہب۔ اس کو بڑا طعن و تشنیع کا شکار دیتے، بھئی تم لوگ تو بولتے کہ یہاں اللہ والوں کے یہاں سے مرادیں ملتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو جا کر مانگ لینا، تو اندھا ہے، آج ضرورت ہے آنکھ کی۔ اور بیچارہ بہت طعن و تشنیع کا شکار ہوا، آخرکار مجبور ہو کر وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ کا رخ کیا۔ گورکھپور سے سفر کرتے ہوئے تو بیچارہ اندھا، نہ کوئی اس کے ساتھ میں آیا نہ گیا، ویسے کرتے 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 کتنی مصیبت جھیلا وہ، کہاں گورکھپور ہو کہاں اجمیر شریف ہے، کافی دوری کا فاصلہ ہے، پہنچا وہاں بارگاہ غریب نواز میں، پہنچا رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے سارے گھر کے حالات و قوائب جو طعن و تشنیع گھر والے کرتے تھے سب کو بارگاہ غریب نواز میں پیش کر دیا، اور عرض کیا کہ حضور اب بغیر آنکھ لیے میں جاؤں گا نہیں۔ تو سرکار غریب نواز نے کرم فرمایا کہ چند منٹوں میں اس کی آنکھ کی روشنی اللہ پاک نے واپس فرما دی۔ یہاں سے گیا تو وہ آیا تھا تو اندھا تھا، وہ جا رہا ہے تو کھیارا ہو کر کے جا رہا ہے۔ گھر جب پہنچا گھر والوں کو دیکھا تو سب تعجب میں پڑ گئے، اور کرم غریب نواز کا یہ ہوا کہ جتنے گھر میں تھے سب کے سب مشرف اسلام ہو گئے، سب وہابیہ سے توبہ کر لیا، اور سب کے سب دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ میرے غریب نواز کا کرم ہے اور عنایتیں ہیں کہ جب انسان اپنے دل کے ساتھ میں وہاں جاتا ہے تو کرم ہوتا ہے۔ جیسے کہ سنا ہوگا، تو میں نے سنایا ہوگا اس سرکار اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کا واقعہ کہ جب حضرت جب وہاں پہنچے تو منگتوں کی بھیڑ تو رہتی ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، اور ایک دو نہیں بہت رہتے ہیں، کچھ پیٹ پالنے والے بھی رہتے ہیں، اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں پریشان رہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا کوئی ملجو ماوا تو ہے نہیں، تو چلو وہیں حضرت کی بارگاہ میں روئیں گے، ان کے کرم کی بھیک مانگیں گے، کرم اگر فرما دیا تو پھر ہمارے مصیبتیں سب دور ہو جائیں گی۔ ایسے بہت غم کے مارے بھی پہنچتے ہیں۔ بہرحال وہاں سیدنا سرکار غریب سیدنا سر عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ دروازے پہ بہت سارے منگتے، بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ حضرت نے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ سب حضرت کی بارگاہ میں سب پریشان حال لوگ ہیں، بیمار ہیں، کوئی کسی بیماری میں ہے، کسی کو آنکھ نہیں ہے تو کسی کوئی کوڑ زدہ ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ یہ سب حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ حضرت ایک نظر کرم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت اورنگزیب عالمگیر نے بھی کہ یہ لوگ بلائے، پوچھا کتنے دن سے ہو تم لوگ؟ تو کوئی بتایا مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، 5 سال۔
تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اتنے دن سے تم ہو، جب یہاں تمہاری مراد پوری نہیں ہو تو یہاں کیوں پڑے ہو؟ سال سال 2 2 سال سال ہو جاتے ہیں اور تمہاری مرادیں نہیں پوری ہوتی، تم لوگ یہاں سے جاتے بھی نہیں، تو آخر یہ کیا ہے؟ کیوں تمہاری مرادیں نہیں پوری ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم لوگ آس میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اب نظر کرم ہوگی، اب نظر کرم ہوگی، تو ہم لوگ یہیں پہ اپنا وقت گزارتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کا کرم ہو جائے، کب کرم ہو جائے یہ تو پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان جلال میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اندر فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آیا، اگر مرادیں تم لوگوں کی پوری نہیں ہوں گی تو میں سب کی گردن مار دوں گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کا جلال سب کو معلوم تھا، آج آپ کی شبیہ خراب کر کے بیان کی جاتی ہے، آپ بہت بڑے انصافور بادشاہ گزرے ہیں اور اللہ والے تھے۔ تو حضرت اندر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، اور ادھر بیچارے جو کافی دنوں سے پریشان حال تھے، اب ان کے دل میں ایک دم گھبراہٹ، خوف کہ بھئی کوئی یہ نہیں، اپنے وقت کا بادشاہ ہے وہ، اور جو کہا ہے وہ کرے گا، وہاں اس کے علاوہ کوئی دو رائے نہیں کہ ہاں انہوں نے کہہ دیا تو نہیں کریں گے، وہ اتنے جلال میں رہتے کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب یہ بیچارے جو پریشان حال تھے سب بارگاہ غریب نواز میں سچے دل کے ساتھ سب رونے لگے، پورا کوہرام۔ بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر جب فاتحہ پڑھ کر کے باہر آئے تو کیا دیکھا کہ بہت تذک و احتشام کے ساتھ سب جشن منا رہے ہیں، سب خوش نظر آ رہے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ السلام نے پوچھا بھی کہ یہ کیا ہے؟ ابھی تو جا رہے تھے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور میں فاتحہ پڑھ کر کے آیا ہوں تو اتنا لوگ خوش ہیں، خوشی منا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا حضور جب آپ ان کو کہہ کر گئے اندر فاتحہ پڑھنے کے لیے تو سرکار غریب نواز نے کرم فرما دیا کہ جو جو جن جن بیماریوں میں مبتلا تھے سب کو دور فرما دیا، اور سب بیماریوں سے بالکل پاک اور صاف ہو گئے، تو اسی کا جشن منا رہے ہیں۔ حضرت نے ان لوگوں کو بلایا، کہا بلاؤ ان کو، بلایا۔ حضرت نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ابھی جب میں پوچھا تھا فاتحہ پڑھنے سے پہلے کہ کتنے سال سے، تو کوئی کہہ رہا ہے 1 سال سے، کوئی 2 سال، کوئی 5 سال، کوئی 1 مہینہ، کوئی 2 مہینہ، کوئی 4 مہینہ، اور اتنے سال سے تم لوگ تھے، تمہارے مرادیں نہیں پوری ہوئی، اور آج یعنی یہ چند منٹوں میں تمہاری مرادیں کیسے پوری ہو گئیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم لوگ مرادیں پیش تو کرتے تھے، مانگتے تھے غریب نواز سے، مگر دل سے نہیں مانگتے تھے۔ اب تک کہ ہم لوگوں نے جو مانگا بارگاہ میں رضا پیش کیا، دل سے نہیں پیش کیا، اور جب ہماری جان کی باری آئی کہ اب اگر نہیں ہم صحت یاب ہوں گے، مرادیں پوری نہیں ہوں گی تو ہماری گردن جائے گی، تو ہم لوگوں نے تہے دل سے غریب نواز کو یاد کیا، سچے دل سے یاد کیا، تو سرکار غریب نواز کا کرم ہوا کہ ہم سب لوگوں کی تمام بیماریوں کو دور فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سرکار کے شہزادے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہندوستان کی سرزمین پر اپنے محبوب کے ذریعے سے روانہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ہندوستان کی سرزمین پہ جائیے، آپ کو دین کی خدمت کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ عطائے رسول کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضور نے عطا فرمایا ہے۔ ہندوستانیوں کو سرکار غریب نواز کو کس نے عطا فرمایا ہے؟ حضور نے عطا فرمایا ہے، حضور نے آپ کو بھیجا ہے، ہندوستان آپ تشریف لے کر کے آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 15 سال کی عمر شریف سرکار غریب نواز کی تھی کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بن گئے تھے، اور ماں اور باپ کے آغوش میں رہ کر کے ایسی تربیت پائی تھی کہ جوانی کے بعد میں بھی اس تربیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیسا کہ وہ حضرت ابراہیم قندوزی والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ باغ میں تشریف لائے تھے وہ، تو سرکار غریب نواز نے کیا کیا تھا؟ حضور غریب نواز کی نظر جیسے پڑی کہ کوئی اللہ والے آ رہے ہیں، تو فوراً اپنے باغ سے نکل کر کے گئے، حضرت کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور باغ میں تشریف لانے کا عریضہ پیش کیا کہ حضور باغ میں تشریف لائیں۔
باغ میں تشریف لے گئے تو آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے بہترین انتظام کیا، اور پھر جو باغ میں سب سے بہترین انگور کا خوشہ تھا، گچھا تھا، آپ اس کو توڑ کر کے حضرت کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کیا۔ حضرت نے جب دیکھا کہ یار بچہ تو بڑا کم سن لگتا ہے مگر بڑا مؤدب ہے، بہت باادب ہے، تو حضرت نے اپنے تھیلے سے کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور چبا کر کے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اس کو کھا لو۔ سرکار غریب نواز نے اس کو کھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کھلی کے صدقے دنیا کی ساری محبت آپ کے دل سے نکال کر کے دور فرما دیا۔ تو 15 سال کی عمر شریف آپ کی تھی، 14 سال کی عمر شریف تھی، اور ایسے بااخلاق کیسے آپ بنے؟ اتنے بڑے مؤدب آپ کیسے بنے؟ بزرگوں کی بارگاہ میں کیسے پیش آنا چاہیے، ان کی خدمت کیسے کرنا چاہیے، ان سے محبت کیسے کرنا چاہیے، یہ آپ نے کس سے سیکھا؟ آپ کی ماں بی بی ام الورا اپنے والد ماجد سیدنا غیاث الدین علیہ رحمۃ الرضوان سے آپ نے سیکھا، جو بچپن میں اپنے بچوں کو تعلیم دی تھی، اپنے شہزادے کو جو نکھارا تھا، جو سنوارا تھا، جو حضور کی سیرت سنایا تھا، تو جوانی کے بعد میں بھی وہ سب چیزیں سرکار غریب نواز کے اندر بدرجہ عدم موجود تھیں۔ آج ہمارے اندر کوئی شعور نہیں رہتا ہے، ہم بچوں پہ ہماری کوئی فکر نہیں رہتی ہے کہ ہمارا بچہ ہے، اس کو ہم کو کیسے اچھی تربیت دینا ہے، ہم کو اس کو کیسے رہنا ہے، اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ فکر نہیں ہوتی ہے۔ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ نے بچپن ہی میں تعلیم دیا تھا۔ بچپن کے زمانے میں آپ نے قرآن مجید پورا ختم کر لیا تھا تجوید کے ساتھ، اور پھر مدرسے میں رہ کر کے بہت بڑے عالم دین آپ بن گئے تھے، تو کس کی بدولت؟ والدین ماجدین کی بدولت، ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کا ادب، کہ چھوٹے ہی میں اپنے بچے کو اس لائق بنا دیا کہ بڑے ہونے کے بعد میں بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، بچہ باادب رہے، مؤدب رہے، تہذیب والا رہے۔ تبھی تو سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بچہ بڑا باادب لگتا ہے تو آپ نے کھلی اپنے تھیلی سے عطا فرمایا، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضور ابراہیم قندوزی کی جو خدمت کیا، جو محبت آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ بھی عطا فرمایا کہ آج دنیا آپ کو غریب نواز کے نام سے یاد کی ہے۔ جب آپ نے حضرت ابراہیم قندوزی نے وہ کھلی پیش کیا، کھایا، تو فوراً آپ نے باغ کو بیچ دیا، پنچکی جو آپ کو ملی تھی اس کو بیچ دیا، اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس رہا، اور پھر سمرقند اور بخارا کی طرف آپ چلے گئے اونچ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں آپ نے ذانوِ ادب طے کیا، بڑے زبردست عالم بنے۔ مگر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم قندوزی نے جب کھلی دیا تھا، کھایا تھا، تو باغ بھی بیچ دیا اور پنچکی بھی بیچ دیا، تو آپ کے پاس میں کچھ بچا تھا؟ کچھ تھا آپ کے پاس میں؟ جی نہیں تھا۔ پھر کیسے غریب نواز ہیں؟ کہ آج پوری دنیا کیا آپ کو کہتی ہے غریب نواز؟ یعنی سرکار غریب نواز کی شان یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی محتاج جاتا ہے، اپنی پریشانی کو پیش کر دیتا ہے، تو سرکار غریب نواز یہ کرم فرماتے ہیں کہ اس کی پریشانی محتاجی کو دور کر کے اس کو مالدار بنا دیتے ہیں۔ اور ایسے ایک دو لوگ نہیں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ غربت کی زندگی گزارتے تھے، پریشانی کے عالم میں رہتے تھے، اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں انہوں نے جانا شروع کیا، اپنی مرادوں کو پیش کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار غریب نواز کے صدقے میں ان کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما دی۔ تو تھا کچھ بھی نہیں، اور شان یہ ہے کہ غریب نواز ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے بعد بھی لوگوں کو عطا فرمائے، جس کے پاس ہو اگر وہ عطا فرمائے تو کون سا کمال ہے بھئی؟ ہے تو وہ دے رہا ہے، اور جس کے پاس نہ ہو اس کے بعد اگر وہ عطا فرمائے تو یہ بڑھ کر کے کمال ہے، اور یہ کمال اللہ تعالیٰ نے سیدنا سرکار غریب نواز کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے سرکار غریب نواز کے سیرت طیبہ پہ آپ عمل کیجئے۔ پھر آپ کا سفر کافی لمبا رہا، اس کے لیے تو کافی وقت چاہیے کہ جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، پھر پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو کہاں سے کہاں گئے،
پیر و مرشد ان کے کہاں سے کہاں ان کو کہاں تک پہنچا دیا. اپنے ساتھ مکہ شریف لے کر کے گئے، اپنے ساتھ مدینہ شریف لے کر کے گئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا مواجہ اقدس کے سامنے سلام پیش کرو. تو حضور کو جو سلام پیش کیا تو حضور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ وعلیک السلام یا سلطان الہند، تم پر سلامتی ہو اے ہندوستان کے بادشاہ. سبحان اللہ. یہ کون فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں. اور سننے والوں نے سنا بھی کہ ہاں حضور نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا. اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو آپ کے پیر و مرشد نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور ان کو آپ قبول فرما لیں. تو قبر انور سے جواب آتی کہ میں نے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا. کعبہ شریف میں بھی آپ جب لے کر کے گئے، کعبہ شریف پر ہاتھ کو رکھا اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تو آواز آئی غیب سے کہ میں نے تیرے مرید غریب معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا. تو یہ اللہ والوں کی جماعت ہے. ابھی کہ ان کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، جو ان کے اندر چیزیں ہیں وہ چیزیں ہمارے بچوں میں ہم لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. آج ہم لوگوں کا مشغلہ خالی اتنا رہ گیا ہے کہ ہم نام سے کام چلا لیتے ہیں. ہم یہ جان لیتے ہیں کہ غریب نواز کہہ لیتے ہیں، اس کے بعد میں کام ختم ہو جاتا ہے. ان کی کوئی بھی سیرت پر، ان کی کوئی بھی طریقہ کار پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے. اور ایک چیز بتا دیتا ہوں، پھر محفل بھی ختم ہو جاتی ہے. اب میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ کہاں سے میں آپ کو سناؤں، کہاں جا کر کے ختم کروں، کون سی سیرت پہ. مگر یہ جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ آپ کے موقع اور محل کے اعتبار سے کہ آپ کو صرف نام سے نہیں اپنے دل سے حضور سرکار غریب نواز سے محبت کریں آپ، اور آپ کے نقش قدم پر آپ چلیں. نمازوں کا اہتمام چغل خوری ہے، اجتناب کریں، اس سے اچھی عادت نہیں ہے. غیبت ہے، حسد ہے، جلن، کینہ، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، پرہیز کریں. شراب نوشی ہے، یا جوئے بازی ہے، یا سٹہ بازی ہے، یا سود ہے، یا موبائل پہ گیم کے ذریعے سے کھیلنا، اسے پیسے حاصل کرنا، یہ سب چیزیں شرعاً جائز نہیں. یہ سرکاری غریب نواز نے نہیں کیا ہے، ان سے اجتناب کیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اجتناب کرنے کی تلقین کیا ہے. اور 97 سال 97 عمر آپ کی تھی، عمر شریف، آپ نے پوری زندگی کے بھی شریعت کی کوئی مخالفت نہیں کیا ہے. اور ایسے سنگلاخ اور ایسے اندھیرے میں آپ نے اسلام کی شمع روشن فرمائی کہ جہاں پر اسلام کی شمع روشن ہونے کے لیے تو بہت مصیبتیں جھیلنی پڑتی تھیں، مگر کون سی چیز تھی؟ حقانیت تھی، حضور کی سنت کی پیروی تھی، شریعت مطہرہ کی تابع داری تھی. جبھی تو جدھر چلے گئے کوئی مزاحمت آپ کی نہ کیا. اور الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہوا کہ 90 لاکھ لوگوں کو جو آپ نے اسلام کی دعوت پیش کیا، اسلام سے مشرف کیا، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے نہیں. اسے یہ بھی در سے عبرت لینا چاہیے کہ جو آج جو تبلیغ کے دلدادہ ہیں نا، اور یہ کہتے ہیں کہ یعنی مدنی چینل بناؤ، فلانے چینل بناؤ، یہ کرو تاکہ اسے تبلیغ ہوگی. سرکار غریب نواز نے کون سا چینل بنایا تھا جی؟ کوئی چینل بنایا تھا؟ ہاں، آج کچھ لوگ، وہ امین القادری جو بالکل جاہل اجڑ ٹائپ کا آدمی ہے، نہ جانے کتنے بیکار ایسے جملے بول دیتا ہے جس سے کفر لازم آ جاتا ہے. اب نوجوان نسل اس کے بھی بہت دل دادا ہیں کہ ہاں اس کو بلا کر تقریر کروائی جائے. اب ظاہر بات ہے اس کی جب تقریر کرواؤ گے، کوئی جملہ اگر بول دیا غلط اور آپ نے بسا لیا دل میں تو کیا ہوگا؟ سرکاری غریب نواز نے جو تبلیغ کی ہے، اس زمانے میں سواریوں کا بھی اتنا انتظام نہیں تھا، موبائل فون کا بھی کوئی اتنا انتظام نہیں تھا، اور اس کے باوجود 90 لاکھ لوگوں کو اسلام سے مشرف کر لیا. آج یہ کہ چینل بنا کر کے خالی بس ایک دھندہ بنانا ہے، اس کا لوگوں کو غلط راستے پہ لا کر کے کھڑا کرنا ہے.
جو برائیاں مسلمانوں میں نہیں تھی وہ برائیوں کو گھروں تک پہنچانا ہے، اور باقی کچھ بھی اسے نہیں ہے، کوئی دین ان کا کام اسے نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو اچھی سوچ، سچی سمجھ، اچھا فکر اور خیال عطا فرمائے کہ حضور کے نقش قدم پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ اپنے بزرگوں نے کتنی محنت کی ہے، ان کی کتنی کاوشیں ہیں، اسی پر اللہ پاک سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار غریب نواز بیان فرماتے ہیں، اس کو بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں محفل۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کا بدگو نہیں ہونا۔ کون سے علماء؟ جو بد مذہبوں کے ساتھ ملے جلے وہ بھی؟ جی ہاں، علماء ربانین جو مستند، پرہیزگار، تقوی شیار، بزرگوں کے امین ہیں، جو فرماتے ہیں العلماء امناء اللہ علی خلقہ، کہ علماء اللہ تعالیٰ کے امین ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر۔ اب اگر وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں تو پھر کو بھگتنا پڑے گا۔ تو وہ علماء جو اللہ کے امین ہیں، نیک پرہیزگار ہیں، شریعت کے تابع دار ہیں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ ان کی برائی یا ان سے جلن یا ان سے حسد نہیں رکھنا، ورنہ دنیا میں تو آپ کسی طرح سے کام چلا لو گے، مرنے کے بعد میں بہت برا حشر اس کا ہوگا، بہت برا انجام اس کا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو دنیا میں علماء سے بڑی نفرت رکھتا تھا، بڑے برے کلمات بکتا تھا۔ جب وہ مر گیا، مرنے کے بعد میں قبر میں جب اس کو لوگوں نے رکھا تو اس کا منہ قبلہ سے ہٹ گیا۔ لوگوں نے اس کے منڈی کو پکڑا اور قبلہ کی طرف کیا، جیسے ہٹایا پھر پلٹ گیا۔ پھر لوگوں نے سیدھا کرنے کی کوشش کی، بھئی کہ قبر میں رکھنے کے بعد میں قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جیسے پھر کیا، پھر ہٹ گیا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو غیب سے آواز آئی کہ اے لوگو، آج تم قبر میں تم چاہتے ہو کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، میں اس کا منہ قبلہ کی طرف نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ یہ وہ تھا جو دنیا میں میرے علماء سے حسد رکھتا تھا، ان کی غیبت کرتا تھا، ان کی برائیاں بیان کرتا تھا۔ آج قبر میں اس کے منہ کو قبلے کی طرف نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آواز کون لگا؟ کس کی آواز تھی؟ رب کائنات کی جانب سے آواز تھی وہ۔ اس لیے سرکار غریب نواز کے سیرت طیبہ پہ عمل کریں اور علماء سے سچی محبت کریں، غیبت سے بچیں، چغل خوری سے بچیں، بہتان تراشی سے بچیں، ناجائز کسی کو پریشان نہ کریں۔ آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر میں، محلے میں، دوستوں میں اگر آپ سے عمر میں کوئی بڑا ہو تو اس کی تعظیم کریں۔ آپ سے جو چھوٹے ہیں ان پر آپ شفقت کریں۔ کوئی بوڑھے اگر آپ کے گھر میں ہو، محلے میں ہو، گاؤں میں ہیں، ان کی آپ تعظیم کریں۔ اپنے ماں باپ کی سچی خدمت کریں، ان سے کبھی الٹ کر کے آپ جواب نہ دیں، ماں باپ کو کبھی جھڑکی سے بات نہ کریں، ماں باپ کو کبھی کوئی تکلیف دینے والا کام نہ کریں۔ یہی سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، جنہوں نے پوری زندگی شریعت مطہرہ کی تابع داری کی، کبھی بھی شریعت کی کوئی مخالفت آپ نے نہیں کیا۔ اور یہی پیغام میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ شریعت پر سچے طور سے قائم رہیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، گناہوں سے دور رہیں۔ جن چیزوں کا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ اس پر سختی کے ساتھ قائم رہیں۔ بالخصوص اس زمانے میں بد مذہبوں سے، وہابیوں، دیوبندیوں، تبلیغیوں سے اور صلح کلیوں سے اور اس کے علاوہ مولائیوں سے جو اپنے آپ کو مولائے کائنات شر خدا کی طرف نسبت کرتے ہیں، جنہیں رافضی اور شیعہ کہا جاتا ہے، ان سب سے تنکا توڑ دور رہنے کی کوشش کریں۔ بالکل الگ تھلگ ہمارے چند بھائی ہیں، ان کی شادی بیاہ آنا جانا بالکل ساتھ میں مل کر کے کریں، مگر بدمذہبوں کی صحبت سے بچیں، اس لیے کہ یہ معاف نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے سرور القلوب میں پڑھا کہ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت راتوں رات ہمارے لیے رویا کرتے تھے، پاؤں شریف میں ورم آ جاتے تھے۔ امت کی شفاعت کریں گے، گنہگار امت ہے، بلا شبہ شفاعت کریں گے، مگر یہی گنہگار امت یا نیکوکار امت
اگر گستاخ مصطفیٰ کے ساتھ نہ کنیکشن اگر روکے گی تو کچھ نہیں، اور قبر ہی سے ہکال دیے جائیں گے سب، باہر الگ کر دیے جائیں گے سب، ان کا رخ الگ ہوگا۔ اور جو مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق ہیں، اب اگر وہ گنہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم و نابکار ہیں، تو پھر حضور کی شفاعت تو ہے ہی الحمدللہ گنہ گار امت کے لیے، بلا شبہ حضور مغفرت فرمائیں گے، بخشش کے لیے سفارش کریں گے، اور آپ کی شفاعت سے اللہ پاک بے شمار آپ کے امت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ شفاعت کی امید کب ہے؟ بولیے زور سے، حضور کی شفاعت کی امید کب ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات کیا جی؟ حضور سے شفاعت کی امید کب ہم رکھتے ہیں؟ جب حضور کے سچی غلامی، اور سچی غلامی یہ دنیا کی کسی محبت پر فوقیت نہیں دے سکتے آپ۔ حضور کی اگر سچی غلامی ہے تو دنیا کی کسی بھی انسان کی محبت پر آپ حضور کی محبت کو نیچے نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر حضور کی محبت ہے تو آپ کو سب سے اوپر حضور کی محبت رکھنا ہوگا، اس کے بعد میں دنیا والوں کو دیکھنا ہوگا کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک طرف حضور کی محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف حضور کے دشمنوں سے دوستی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، تو یہ سب چیزیں شریعت میں جائز بھی نہیں ہیں، اور یہ سچے غلام مصطفیٰ کی شان بھی نہیں ہے، اور یہ سچے پکے مسلمان کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ سچے پکے مسلمان کا طریقہ تو یہی ہے جو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے بہت سارے زمانے ارشاد فرما دیا تھا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضور مفتی اعظم فرما گئے، دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ ہمارے پیر و مرشد بھی ارشاد فرما گئے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر۔ یہ وہ جملے ہیں الحمدللہ جو حدیثوں کے نچوڑ ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کے ترجمے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ حضور سرکار تاج الشریعہ نے اپنے طرف سے بتا دیا ہے، یا حضور مفتی اعظم نے اپنے طرف سے کہہ دیا ہے، یا امام اہل سنت نے اپنے طرف سے کہہ دیا ہے، نہیں، یہ قرآن پاک کی جو امام فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، تو اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اے محبوب